جی مشائخ، تو گفتگو کر رہا تھا میں معتزلہ کے تعلق سے. تو کیا کہا کہ معتزلہ اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو واصل بن عطا الغزال کی طرف منسوب ہے. ان کی بنیادی شناخت اس بات سے ہے کہ یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں، جس کا تفصیلی ذکر آپ لوگوں کے سامنے میں نے آج درس میں شروع ہی میں کیا ہے. واضح ہے یہ بات؟ جی سر. آصف، بات واضح ہے؟ جی شیخ. اچھی بات. تو پہلی ان کی شناخت کیا ہے کہ یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. دوسری شناخت یہ ہے کہ ان کے 5 اصول ہیں. اگر امتحان میں پوچھ لیا جائے کہ اصول خمسہ سے کیا مراد ہے تو آپ بتائیں گے کہ اصول خمسہ معتزلہ کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے مراد یہ اور یہ ہے اور یہ اور یہ اور یہ، اس کا یہ اور یہ اور یہ مطلب ہے. بات واضح ہے؟ جی سر. ہاں. اصول خمسہ ہیں کیا اور ان اصول سے وہ مراد کیا لیتے ہیں، وہ مراد کیا لیتے ہیں. جب تک آپ اس کو نہیں بتائیں گے تب تک اصول شمار کر دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اصل کمال تو تب ہے جب آپ اس کے مفہوم کو بتائیں کہ ان کے نزدیک ان اصول کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے اور اس سے وہ مراد کیا لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ واضح مشاہد؟ میرا خیال ہے جی. یہ چیز آپ بھی سمجھتے ہوں گے. اس لیے کہ جو الفاظ ہیں، جیسے مثال کے طور پر ان کے اصول خمسہ میں سے ایک اصل ہے العدل، ایک اصل ہے التوحید، ایک اصل ہے المنزلہ بین المنزلتین، جس کا ذکر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کر چکا ہوں. کبائر کی بحث جب ہو رہی تھی تب یاد ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ جی سر. تو اب بھائی العدل کتنا اچھا لفظ ہے. اردو میں آپ لوگ کہتے ہو عدل کا مطلب عدل و انصاف. ہاں کیا، لیکن کیا معتزلہ اس سے مراد عدل و انصاف ہی کا جو عام مفہوم ہے وہی لیتے ہیں، یا ان کے نزدیک اس لفظ کا کچھ اور مقصد ہے؟ ٹھیک ہے مشائخ؟ تو وہ چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کے اصول خمسہ کیا ہیں اور ان اصول سے ان کا مقصود کیا ہے. تو 2 چیزیں ابھی شناخت بتلائیں. پہلی شناخت ان کی یہ ہے، جو تمیز ہے ان کا، کہ وہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. جس فرقے میں یا جس شخص میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کی دلیل کے سامنے وہ یہ کہے کہ یار قرآن میں تو ہے پر کھوپڑی میں گھستا نہیں ہے. ہاں دھیان دینا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. آپ کی کھوپڑی میں گھسے نہ گھسے، شریعت کی دلیلوں کو ماننا ہوگا. اور شریعت کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو انسان کی عقل سے متصادم ہو. ایمانداری کی بات، اگر عقل سے متصادم کوئی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو 2 باتیں ہوں گی. یا تو وہ دلیل صحیح نہیں ثابت ہوگی، وہ دلیل ثابت ہی نہیں ہوگی، روایت ضعیف ہوگی، موضوع ہوگی، یا پھر وہ روایت اس معنی پر دلالت کرنے میں صریح نہیں ہوگی جس معنی کو آپ مراد لے رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحیح منقول صریح معقول کے خلاف جائے. دھیان دینا، صحیح منقول صریح معقول کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے جو انہوں نے
سلف کی تحریروں سے کشید کر کے جس کو واضح کیا ہے. امام ابن تیمیہ کی بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے درء تعارض العقل والنقل. کتاب کا نام کیا ہے؟ درع تعارض العقل والنقل. درء دال را حمزہ ادرعو سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادرعوا الحدود بالشبہات. ایک یہ بھی تعلیم ہے کہ اگر شبہ آ جائے تو شبہے کا فائدہ مجرم کو دیا جانا چاہیے. اسلامی قانون باقاعدہ اس بات کو کہتا ہے کہ جب تک صریح دلیل نہ آ جائے جرم ثابت نہیں ہو سکتا. اگر دلیل میں کسی بھی قسم کا ہلکا سا بھی شائبہ یا شبہ ہے تو اس کا فائدہ مجرم کو جاتا ہے. اسلامی قانون واضح طور پر کہتا ہے ادرعوا الحدود بالشبہات. تو وہ جو در کا لفظ ہے دفع کے معنی میں وہ لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. نام ہے اس کتاب کا درء تعارض العقل والنقل، یعنی عقل اور نقل کے تصادم کو دور کرنا. کتاب کا نام ہی یہی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کیا ہوگا. بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے اور آپ میں سے ہر شخص کو میں تلقین کرنا چاہوں گا کہ اس کتاب کو ایک بار کم از کم ضرور پڑھ لے. آج کل کے حالات کو سمجھنے میں بے انتہا اس سے مدد ملے گی. اور جو شبہات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقلانیین کے پیش کیے ہیں وہ شبہات آج بھی پائے جاتے ہیں اور وہی شبہات الگ الگ پیرائے میں ذکر کیے جاتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں پیش کی جاتی. تو اگر ابن تیمیہ کی اس کتاب کو پڑھ لیا جائے تو ان شبہات کا صحیح طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ جس بھیس میں وہ شبہ ہمارے سامنے آئے، چاہے مودودی کے ذریعے سے آئے، چاہے وحید الدین خان کے ذریعے سے آئے، چاہے فلان کے ذریعے سے آئے، چاہے علان کے ذریعے سے آئے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی پہلی پہچان ہے کہ عقل کو نقل پر مقدم کرنا. اچھا، اور دوسری چیز کہ یہ اپنے اصول خمسہ کے لیے جانے جاتے ہیں، اپنے 5 وضع کردہ اصول. یہ 5 اصول شریعت سے نہیں لیے انہوں نے، بلکہ انہوں نے اپنی عقل سے یہ 5 اصول وضع کیے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ یہ نہ سمجھنا کہ اصول خمسہ سے مراد ارکان اسلام یا ارکان ایمان ہے، نعوذ باللہ. ارکان اسلام ارکان ایمان جو ہے وہ صریح دلیلوں سے ثابت ہے. یہ اصول خمسہ یہ ان کا اپنا وضع کردہ دستور ہے جو انہوں نے قاعدے بنائے ہیں. طيب، ان کے ناموں میں سے قدریہ بھی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی. معتزلہ کے ناموں میں سے ایک نام قدریہ. قدریہ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ تقدیر کا بھی انکار کرتے ہیں. تقدیر کا انکار کرتے ہیں. احسنت، بارک اللہ فیک. وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ اسماء و صفات کی اصل تقسیم ہے، لیکن پھر الگ الگ ابواب میں الگ الگ فرقوں کے ساتھ یہ لوگ جڑ جاتے ہیں. تو تقدیر کے باب میں یہ لوگ قدریہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو تقدیر کے باب میں یہ قدریہ ہیں. وصی الدین تمہاری ٹوپی اب تک غائب ہے. نہیں چلے گا جی. تو تقدیر کے باب میں یہ لوگ کیا ہیں؟ تقدیر کے باب میں 2 ہی فرقے ہیں. سلف کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. افراط و تفریط والے 2 فرقے ہیں، ایک قدریہ اور ایک جبریہ. تو یہ لوگ کس میں داخل ہیں تقدیر کے باب میں؟ قدریہ کے ساتھ، قدریہ کے اندر. یعنی تقدیر کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. وعیدیہ، ان کا ایک نام وعیدیہ بھی ہے جس میں وہ خوارج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وعیدیہ کا مطلب کہ اللہ رب العالمین
کی طرف سے جو دھمکیاں قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے ان دھمکیوں کو پورا کرنا، جیسا کہ اس سے پہلے بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، کبائر کے مرتکب کو یہ کافر گردانتے ہیں۔ ہاں، خوارج سے ان کا اختلاف بس اتنا ہے کہ اخروی انجام کے اعتبار سے خوارج اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، جہنم میں نہ بھیجو لیکن جنت سے تو نکال ہی دیتے ہیں۔ تو منزلہ بین المنزلتین کا عقیدہ، لیکن اس میں یہ لوگ مشترک ہیں کہ کبائر کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے، دنیا کے اندر ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو وعیدیہ ہیں یہ، یعنی دھمکی والے جو نصوص ہیں، وعید کے جو نصوص ہیں، ان کو ان کی تنفیذ کو واجب قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے اور وہ پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ جو کہا ہے اس کو کرے۔ نعوذ باللہ، اللہ پر کوئی چیز واجب ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن ان کی کھوپڑی کا معاملہ یہی ہے، ان کی عقل یہی کہتی ہے۔ اچھا، عقل کو نقل پر مقدم کرنے پر ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بھیا آپ عقل میں کس کی عقل کو مقدم کریں گے؟ ایک بھنگی کی بھی عقل ہے، چوہڑے چمار شخص کی بھی عقل ہے، اور ایک عالم دین کی بھی عقل ہے، ایک ڈاکٹر کی بھی عقل ہے، ایک سیاستداں کی بھی عقل ہے۔ تو عقل تو ڈھیر ساری عقلیں ہیں، اس میں آپ کس کو معتبر مانو گے؟ ہاں مشائخ، کوئی معیار بن سکتا ہے؟ نہیں شیخ، کوئی معیار بننا ممکن ہی نہیں ہے، کوئی معیار بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کے ذہن میں جو بات آئے، جو سمجھے اسی اعتبار اب کنویں کا ایک میڈک ہے، اس کی عقل میں اتنی ہی بات آئے گی جتنی کنویں کی دنیا ہے۔ دوسرا شخص ہے جو دنیا گھوم چکا ہے، اس کی عقل میں وہ سب باتیں بھی آئیں گی جو اس نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا ہوگا۔ جو باتیں اس کو عقل کے خلاف لگ رہی ہیں، وہ دنیا دیکھا ہوا شخص کہتا ہے کہ بھیا کیسے کہتے ہو عقل کے خلاف ہے، ہم نے فلاں ملک میں ایسا دیکھا ہے ہوتے ہوئے۔ تو عقل کا معیار وہ کوئی معتبر معیار نہیں ہے۔ کس عقل کو آپ معتبر مانیں گے؟ تو اصولاً یہ معیار ہی غلط ہے، ٹھیک ہے مشائخ؟ اور اگر آپ کہتے ہیں عقل سلیم، تو پھر عقل سلیم ہے کون سی عقل؟ اس کی صفت کیا ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر۔ طیب، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو قدریہ ان کا نام ہے، وعیدیہ ان کا نام ہے، العدلیہ ان کا نام ہے۔ عدلیہ یعنی اللہ رب العالمین پر ان کا ایک اصول ہے نا، العدل۔ یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین پر لازم ہے، واجب ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ انصاف کرے۔ انصاف کرنا اللہ رب العالمین پر واجب ہے۔ جس جرم کی جو سزا دے دیا وہ اللہ رب العالمین پر کرنا واجب ہے، بخش نہیں سکتا۔ طیب، تفصیل ابھی آگے آئے گی۔ اب یہ بات کہ بھیا معتزلہ ان کا نام پڑا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ معتزلہ ان کا نام اس لیے پڑا کہ اس کا جو بانی تھا واصل ابن عطا الغزال، یہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے الگ ہو کر اپنی ایک ٹولی اس نے بنائی تھی، اور معتزلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے الگ ہو جانے والا۔ اعتزل فلان فلانا، کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں سے علیحدہ ہو گیا، الگ ہو گیا۔ تو چونکہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے، ان کے مسند درس سے، ان کی شاگردی سے علیحدہ ہو کر اس نے اپنا ایک ٹولہ بنایا تھا، اس لیے اس کو معتزلہ کہا گیا، یعنی حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے الگ ہو کر اپنا ایک گروپ بنا لینے والا۔ اب سمجھ میں آیا معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟
جی 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 اچھا، اور اختلاف کس بات پر ہوا تھا حسن بصری سے؟ یہ صاحب غصہ کس بات پر ہوئے تھے؟ فاسق بات کے پر صرف حکم کے معاملے پر۔ شامل۔ فاسق کا حکم کیا ہے، یعنی مرتکب کبیرہ کا حکم کیا ہے؟ فاسق کسے کہتے ہیں؟ وہ مومن جو گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، جس سے بڑے جی گناہ سرزد ہو گئے ہوں، چوری کر ماری ٹھیک، ہو، اس کو ڈاکہ اسکرول دے کر کے مارا ہو، تھوڑا سا جھوٹ نیچے کر بولنے دیا جائے۔ والا ہو، حرام کام کوئی کر بیٹھا ہو، جن کو کبائر میں سے شمار کیا جاتا ہے، ایسا ٹھیک، مومن، اس کو سلف اس کو مومن فاسق کہتے ہیں۔ ایمان موجود ہے لیکن فسق کے ساتھ، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل گیا۔ اسی مسئلے پر اختلاف ہوا حسن بصری رحمہ اللہ کے ساتھ، اور اسی مسئلے پر اس نے اپنا الگ گروپ بنا لیا۔ میرا خیال ہے کہ آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے مؤسس کے بارے میں اور اس کے بعد دیگر اہم شخصیات کے بارے میں اور ان کے اصول کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے نا؟ جی سر۔ ٹھیک، جیسے ان کے جو 5 اصول بتلائے گئے ان میں سے ایک قدریہ ہوا، دوسرا وعیدیہ ہوا، تیسرا عدلیہ ہوا، اور آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، آگے آ رہا ہے وہ 5 اصول اور اس کا مطلب، وہ ساری چیزیں آگے انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ 3 تو میں نے ذکر کر دیا آج ٹھیک، ہی۔ لیکن عناصر کے طور پر اگر 5 شروع میں لکھ لیا جائے تو بہتر رہے۔ لکھ ڈالو۔ جی میں نے 3 بتایا العدل، التوحید، المنزلہ بین المنزلتین۔ دیکھو یہاں پر ہے التوحید نمبر 1 پہ، نمبر 1 التوحید، نمبر 2 العدل، نمبر 3 المنزلہ بین المنزلتین۔ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی التوحید، العدل، المنزلہ بین المنزلتین، الوعد والوعید، الوعد والوعید، اور آخری الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ لیکن میں بتا چکا ہوں کہ ان سب اصطلاحات کا ان کے یہاں اپنا ایک خاص معنی ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر سے مراد وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں ہے جو پوری امت اسلامیہ لیتی ہے۔ جب یہ توحید کا لفظ بولتے ہیں تو ان کی توحید وہ توحید نہیں ہے جو کتاب التوحید کے نام سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ ان الفاظ کا ان کے یہاں اپنا ایک خاص معنی ہے، دھیان رکھنا اس کا، ٹھیک ہے مشائخ؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے 5 اصول کا کچھ ذکر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اور کیا ان کے عقائد ہیں بنیادی طور پر ان کی بھی ایک جھلک انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اگلا درس بھی لینا ہے تو 10-15 منٹ کا بیچ میں وقفہ بھی ہونا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کی کھوپڑی جو گرم ہو گئی ہو تھوڑا سا ٹھنڈی ہو لے۔ وسیع الدین کی تو اتنی گرم ہو گئی کہ درس کے دوران وہ ٹوپی نہیں لگاتا ہے، تو تھوڑا سا ٹھنڈا کر ٹوپی لو، لگایا تھا، بس ہیٹ 30 زیادہ سیکنڈ کے ہو لیے گیا نکالا ہے۔ ہوا تھا۔ ہاں وسیع الدین، آپ لوگ جی بور سر، تو نہیں ہوتے درس میں؟ نہیں سر، آصف، درس سمجھ میں آتا ہے؟ اصل میں اگر کسی دوسرے حوالے سے دیکھو تو ممکن نہیں کہ بور ہو جائیں۔ اصل میں فرق کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو سننے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پھر دلچسپی بھی ہے۔ اچھی بات ہے۔ آصف کیا کہہ رہے ہو؟ جو ریکارڈنگ پہلے ریکارڈنگ بعد میں بھیج دیا جاتا تھا، جو باتیں چھوٹ جاتی تھی لکھنے کو وہ دیکھ کر لکھ لیا جاتا تھا، لیکن اب اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ریکارڈنگ بھیجتا تو ہوں، ریکارڈنگ تو برابر بھیجی جاتی ہے، کب نہیں گئی؟ مجھے نہیں یاد آتا کہ کوئی ایک درس بھی چھوٹا ہے جس کی ریکارڈنگ آپ لوگوں کو نہیں بھیجی گئی۔ ہر ریکارڈنگ آیا۔ ہاں آصف، یہ شیخ تو شاید میں گروپ سے نکل گیا۔ ہاں مغفل خود رہو اور مغفل نہ رہا کرو اللہ کے بندو۔
میرا مقصد آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، آپ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا نہیں. اور یہ سب جو پڑھا رہا ہوں اس کو یہ نہ سمجھو کہ صرف میں امتحان کے لیے پڑھا رہا ہوں. امتحان تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بنیادی چیز یہ کہ یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں رچنی بسنی چاہیے. یہ بہت اساسی چیزیں ہیں. اسی میں بھٹکنے کی وجہ سے آج جو دنیا کے اندر ایک بلبلہ اور ایک انتشار اور ایک قیامت کا جو منظر دکھائی دے رہا ہے وہ انہی اساسیات کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے ہے. تو میں جو ان چیزوں پر زیادہ زور دے رہا ہوں اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ کتاب انشاءاللہ اس کے بعد حلوہ ہو جائے گی. بنیادی طور پر آپ ان فرقوں کو جان لو، ان کے عقائد اور ان کی اساسیات کو پہچان لو. اس کے بعد عقیدے کے مباحث کو سمجھنا آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا. آپ اپنے سے مطالعہ کر کے وہ سب چیزیں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے مشائخ، آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. 10:27 ہو رہا ہے، 11:15 کو ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.